میں اپنے مرحوم باپ کی قبر پر سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اکثر قبرستان کا چکر لگایا کرتا ہوں۔ ایک دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے اپنے مرحوم باپ کی قبر پر آیا تاکہ قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھوں اور اپنے باپ کو اس کا ثواب پہنچاؤں۔ تو میں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ گیا اور سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے دوران مجھے قبرستان سے بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگی۔ ایسی خوشبو میں نے زندگی میں آج تک نہیں سونگھی تھی۔ مجھے تجسس تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آج تک تو ایسی خوشبو کبھی قبرستان سے نہیں آئی، آج کیا معاملہ ہے۔ میں کھڑا ہوا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک نوجوان قبرستان میں کسی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ میں اس نوجوان کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ بھائی، کیا آپ نے اپنے کپڑوں پر کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ذرا محسوس کرو، کیا آپ کو بھی کوئی پیاری سی خوشبو قبرستان سے آ رہی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں، بہت ہی پیاری خوشبو آج قبرستان سے آ رہی ہے۔ تو ہم دونوں آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ اتنی عمدہ اور پیاری خوشبو آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ہم قبرستان میں چل پڑے۔ قریب ہی ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی جس کے اوپر تازہ پھول پڑے ہوئے تھے۔ جب ہم اس قبر کے قریب گئے تو وہاں سے اور زیادہ خوشبو آنے لگی، لیکن گلاب کے پھولوں کی وہ خوشبو نہیں تھی۔ ہم دونوں قبر پر جھکے اور جب قبر کو سونگا تو قبر کی مٹی سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے قبر کی مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور پھر قبر کی مٹی کو میں نے سونگا تو خدا کی قسم ایسی خوشبو قبر کی مٹی سے آ رہی تھی کہ ساری زندگی میں نے اتنی پیاری خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ تو ہم دونوں قدرت کا یہ معجزہ دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ بابا جی، یہ دیکھیں قبر کی مٹی سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو کیوں نہ آئے، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کی بیوی کون سی نیکی کیا کرتی تھی؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ بات 30 سال پہلے کی ہے کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کروا دی، لیکن میں نامرد تھا، میں اپنی بیوی کے حقوق نہیں پورے کر سکتا تھا۔ تو جب میں رات کو اپنی دلہن کے کمرے میں گیا تو میں نے جا کر اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور یہ کہا کہ میں آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکتا، میں نامرد ہوں، بس اپنی ماں کے اور بہنوں کے چاہ پورے کرنے کے لیے میں نے شادی تو کر لی، لیکن حقیقت انہیں نہیں پتا۔ تو اب آپ میرا راز فاش کر کے یا تو مجھے خاندان والوں کے سامنے بدنام کر دو یا میرا راز اپنے دل میں رکھ کر میرے ساتھ زندگی گزار لو۔ تو اس نیک خاتون نے کہا کہ میں آپ کے راز کو راز ہی رکھوں گی اور ساری زندگی میں آپ کے ساتھ اسی طرح گزار لوں گی، میری قسمت میں جو تھا مجھے مل گیا۔ تو اس نیک خاتون نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری، بانجھ ہونے کے تانے سہتی رہی، لیکن کبھی بھی اس نے میرا راز فاش نہیں کیا۔ تو وہ اس حالت میں مری کہ میں اس پر خوش تھا۔ تو اللہ پاک نے اسے انعام یہ دیا کہ اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند، اس کا شوہر اس پر راضی ہو تو وہ خاتون بغیر حساب جنت میں جائے گی۔ اللہ پاک تمام عورتوں کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔